حامدوں و مصلیوں و مسلمہ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے کتاب فارسی کی آسان وضاحت یہ جاری ہے۔ مالک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیکھنے اور اس کے ذریعے اپنا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفرد کا بیان مکمل ہوا، اب مرکب کا بیان ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص، ایک مرکب تام۔ یہ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں اور مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پہلے مرکب ناقص کا بیان ہوگا کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طلب یا خبر معلوم نہ ہو۔ اب اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ مرکب تام، کہ جس سے کسی چیز کی طلب یا خبر معلوم ہو۔ تو جہاں کسی چیز کی طلب یا خبر معلوم نہ ہو اسے مرکب ناقص کہیں گے، کیونکہ یہاں بات انکمپلیٹ ہے، یہاں بات کمپلیٹ نہیں، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جہاں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ مرکب تام ہوگا، کیونکہ وہ پورا فائدہ دیتا ہے، اور جبکہ یہ پورا فائدہ نہیں دیتا، یہ ناقص فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے آب سرد، سرد پانی۔ اب دیکھیں آب گرم، گرم پانی، کیا گرم پانی ہے یا نہیں؟ گرم پانی کہاں ہے؟ کوئی وضاحت نہیں ہے، یعنی انکمپلیٹ جملہ ہے، یہ مرکب ہے۔ بس اس سے اتنے سمجھ آ رہا ہے آب سرد، سرد پانی، آپ کے حکم کو نہیں لگ رہا ہے یا نہیں، اس لیے یہ انکمپلیٹ ہے۔ اور اسی طرح کتاب خدا، قلم تو، خدا کی کتاب، تیری قلم، قلمت، تیری قلم، اور قلب شما، کلم شما، تمہاری قلم، کیا ہے یا نہیں؟ کوئی حکم نہیں، یعنی انکمپلیٹ ہے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جو مرکب ناقص ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری وغیرہ، یہ اسی کی قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے ملا کر بنایا گیا۔ مضاف اور مضاف الیہ کو جوڑا جائے تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اصل میں مرکب دو چیزوں کو ملانے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے یہ دو انگلیاں اس کو ملا دیں، یہ مفرد یہ مفرد، جب انہیں ملا دیا تو یہ مرکب ہو گیا۔ تو اب یہ جو دو چیزیں ملی ہیں اب مرکب ہے، تو مرکب کی کون سی قسم ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں مرکب اضافی کہ ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے اور دونوں کو جوڑا گیا تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا لگاؤ دوسری چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے، یعنی پہلی چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے۔ عربی میں بھی مرکب اضافی یوں ہی ہے، پہلی چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے۔ اور اردو میں مضاف جو ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے، مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے۔ مثلا تیری قلم، اب دیکھیے قلمت یا قلم تو، یہاں مضاف قلم ہے کیونکہ اس کی نسبت اس کا لگاؤ ہے تو کے ساتھ، یا قلمت یا تا ضمیر متصل اضافی کے ساتھ، تو اب مضاف الیہ بعد میں ہے اور مضاف پہلے ہے۔ اردو میں کہہ رہے ہیں تیرا قلم، اب تیرا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ پہلے ہے اور قلم بعد میں ہے۔ خدا کی کتاب، کتاب خدا، اب کتاب پہلے ہے۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہے۔ اور فارسی میں بھی کتاب خدا، کتاب مضاف پہلے ہے اور خدا اس میں جلالت یہ مضاف الیہ بعد میں ہے۔ یعنی اردو میں کہیں گے خدا کی کتاب، اب اردو میں مضاف الیہ پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے۔ تو بس فارسی میں اور عربی میں پہلی چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے اور یہ نسبت انکمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ تعلق کمپلیٹ نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، پورا فائدہ نہیں دیتا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ پھر یہ جو مضاف ہوتا ہے اکثر ہی اس کے نیچے زیر آتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ زیر آتی ہے، اور اس کا آخری حرف یعنی مضاف الیہ کا آخری حرف یہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اپنے ما بعد کلمے سے تعلق نہ ہو۔ اگر ما بعد کلمے سے تعلق ہوگا پھر اس کے نیچے بھی زیر بھی آتی ہے، تو
اس طرح تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا کتاب خدا، اب دیکھیں مضاف کے نیچے زیر آئی ہے، اس زیر کو زیر اضافت کہتے ہیں، اس زیر کو زیر نسبت کہتے ہیں، اس زیر کو زیر لگاؤ کہتے ہیں۔ یہ لگاؤ کی زیر ہے، یہ تعلق کی زیر ہے، یعنی یہ جو زیر ہے یہ تعلق بتاتی ہے، یہ نسبت بتاتی ہے، لگاؤ بتاتی ہے کہ ایک چیز کا لگاؤ، ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہے۔ اور اردو میں کیا ہے اس خدا کی کتاب، تو اردو میں جو کی ہے یہ لفظ کی نسبت یا تعلق بتا رہا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ لگاؤ ہے۔ تو یہ اردو میں کا کی کے، را ری رے، اپنا اپنی اپنے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ لگاؤ اور تعلق بتاتے ہیں۔ جیسے فارسی میں زیر اضافت، یہ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور جیسے میں بتا کتاب خدا میں کتاب مضاف ہے تو خدا مضاف الیہ ہے، اور جو زیر ہے یہ زیر اضافت ہے جو تعلق و نسبت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اردو میں خدا کی کتاب میں کی لفظ نسبت یا لگاؤ تعلق کا پتہ دیتی ہے اور بتاتی ہے۔ اب جو ہے مرکب اضافی کے قواعد، اس میں سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ فارسی میں مضاف، عربی میں مضاف پہلے، فارسی میں بھی پہلے، اور مضاف الیہ عربی اور فارسی میں بعد میں ہوتا ہے، اور اردو میں مضاف پہلے ہوتا ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں فارسی میں مضاف کے آخر میں واو یا الف آ جائے تو پھر یا مجہول بڑھاتی ہیں۔ مثلا چاقوئے احمد، اب چاقو میں واو تھا مضاف کے آخر میں، لہذا یا مجہول بڑھائی، چاقوئے احمد، احمد کا چاقو، اور دانا یا الف ہے مضاف کے آخر میں تو دانائے تو، تیرا دانا، تو اب یہاں بھی یا مجہول کو بڑھایا گیا۔ اور فارسی کے آخر میں ہائے مختفی آ جائے یا یائے معروف آ جائے تو پھر حمزہ زیر ای بڑھاتی ہیں۔ جیسے بندہ، یہاں ہائے مختفی ہے تو بندائے تو، تیرا غلام، تب یہاں حمزہ زیر ای کو بڑھا دیا۔ سندلی یائے معروف ہے تب سندلیت، یہاں یائے معروف کو حمزہ معروف کو بڑھایا، حمزہ مفتوح کو بڑھا دیا، یعنی سندلیت تیری کرسی۔ اور اگر مضاف الیہ، یہ جو مضاف الیہ یہ ضمیر متصل اضافی ہو تو پھر اس کے آخر میں فتح لگا دیتے ہیں، زبر بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ ضمیر متصل اضافی ہو، جیسے کتابم، اب یہاں میم ضمیر متصل اضافی ہے، یہ مضاف الیہ ہے تو لہذا مضاف کے آخر میں زبر دے دی، کتابم۔ اور اس طرح چاقویت میں تا جو ضمیر متصل اضافی ہے تو اب دیکھیں اس کے اوپر زبر لگا دی، چاقویت وغیرہ وغیرہ۔ مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں جو میں نے پہلے بتایا کا کی کے، را ری رے، میں سے کوئی نہ کوئی لفظ نکلتا ہے، ایسا اپنا اپنی اپنے، میرا میری میرے، یا را ری رے آ گیا، ہمارا ہماری ہماری، اس میں بھی را ری رے آ گیا، لیکن اپنا اپنی اپنے میں نہیں آیا۔ تو یہ بھی آتا ہے، اپنا بھی اپنے بھی، یہ بھی الفاظ نکل آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں کہ مرکب ناقص ہی ہوتا ہے جس سے پوری خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، نہ طلب معلوم ہوتی ہے اس سے، تو اگر طلب یا خبر معلوم ہو جائے تو مرکب تام ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے۔ یہ جو اضافت اور یہ جو نسبت ہے اس کی مرکب ناقص کی، یہ نسبت ناقص ہوتی ہے، نسبت ناقصہ ہوتی ہے، یعنی پورا فائدہ نہیں دیتی، سننے والے کو اس کی پوری سمجھ نہیں آتی، اور بولنے والا جہاں خاموش ہوتا ہے اس کا خاموش ہونا بھی صحیح نہیں ہوتا، تو اس لیے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہیں جس میں اضافی، توصیفی، اشاری، تو عددی، عطفی، بیانی، یہ کافی اس کی قسمیں ہیں، جس میں ہم نے مرکب اضافی کا سبب بڑھا کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے، پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اور اس کے نیچے جو زیر آتی ہے وہ تعلق بتانے کے لیے آتی ہے، اردو میں کا کی کے، را ری رے وغیرہ کے الفاظ نکلتے ہیں جو اضافت کی علامت ہیں اور اس کی
نشانی ہیں۔ اور عربی اور فارسی میں مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ جب ان کے آخر میں واو اور الف آئے گا مضاف کے آخر میں تو یا مجہول بڑھائیں گے، اور اگر اس کے آخر میں ہائے مختفی مضاف کے آخر میں یا معروف آئے گی تو حمزہ زیر ای کو بڑھائیں گے، جیسے سندیلیت یہ بڑھا دیا۔ اور اگر مضاف الیہ کے آخر میں مضاف الیہ ضمیر متصل اضافی ہو تو پھر مضاف کے آخر میں فتح بڑھائیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔